السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس منتظمہ کا اہم اجلاس صدر دفتر نئی دہلی میں آج صبح شروع ہوا، جس میں ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کے تقریباً 2000 اراکین و مشاہیر نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت مولانا محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کر رہے ہیں۔ اجلاس کی پہلی نشست میں ملک میں بڑھتی ہوئی منافرتی مہم اور اسلام و فوبیا کے انسداد اور فلسطین میں اسرائیل کی ظالم حکومت کی طرف سے جاری نصرہ پر تفصیل سے گفتگو ہوئی اور تجاویز منظور ہوئی، جبکہ اگلی نشستوں میں مدارس دینیہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور مسلمان بچوں پر تعلیمی اداروں میں شرکی اعمال اور ہندو کلچر تھوپنے سمیت متعدد سیاسی و سماجی مسائل پر تجاویز منظور ہوں گی۔ پہلی نشست میں اپنے صدارتی خطاب میں مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ ملک نفرت سے نہیں بلکہ پیار سے چلے گا۔ انہوں نے موب لنچنگ اور مسلم کمیونٹی کے خلاف پروپیگنڈا کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بین الاقوامی سطح پر وطن عزیز کی شناخت خراب ہو رہی ہے۔ مولانا مدنی نے نوجوانوں کو متوجہ کیا کہ وہ گمراہ کرنے والی طاقتوں سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آپ کے جذبات کو مفاد پرست اور منافع خور تنظیمیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، تاکہ پوری قوم کے سروں پر نا امیدی اور مایوسی کا شامیانہ تان دیا جائے۔ اس لیے شارٹ ٹرم کی لالچ ترک کر دیں اور لانگ ٹرم منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تعلیم گاہوں، آرٹ اسپیس، کھیل کود کے میدان ہر جگہ اپنی موجودگی درج کرانے کے لیے محنت کریں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سرکاری اداروں کی بھرتیوں پر خاص توجہ دی جائے، نیز اس کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم کیے جائیں، کیونکہ سسٹم سے باہر رہ کر سوتیلے سلوک سے نجات پانا بڑا مشکل کام ہے، جبکہ سسٹم کے اندر رہ کر کوشش زیادہ کارگر ہوگی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سبھی طبقات کے ساتھ گفتگو اور باہمی رابطہ سازی کو فروغ دیا جانا وقت کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے خیال سے متفق ہو یا نہ ہو، تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ مجلس منتظمہ کا یہ اہم اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ پورا ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس ملک میں آزادی کے بعد ملت کے اوپر بہت سے مشکل حالات آئے، لیکن اس وقت مسئلہ ہمارے ایمان و عقیدے سے وابستہ ہے۔ ہماری نسل کو ایمان اور اسلام سے محروم کر کے ارتداد کے راستے پر لے جانے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ مزید برآں کچھ صوبائی اور مرکزی حکومتیں تعلیم و ثقافت کے نام پر امت مسلمہ کے بچوں کو ان کے مذہب سے ارتداد کے راستے پر جانے کے لیے نہ صرف کوشش کر رہی ہیں بلکہ جبر کا راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے، جو نہایت غلط اور قابل مذمت عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا حوالہ دے کر دفاع نہیں کر سکتے۔ آج کے حالات میں یہ سوچیں کہ ہمارے اکابر اگر زندہ ہوتے تو کن جذبات کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوتے۔ آج ہمیں ان جذبات کے ساتھ نوجوانوں کی طاقت اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں جمعیت علماء ہند ایک نعمت ہے۔ مولانا محمود اسعد مدنی کی شخصیت کی ستائش کی اور کہا کہ ہمارے اکابر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں نعم البدل عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنے جان و مال کی قربانی دے کر ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری نے کہا کہ فلسطین عالم انسانیت کا نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل کر اپنے آپ کو درندوں کی صف میں شامل کر دیا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت پر اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو جمعیت نے روز اول سے توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے کہا کہ جب فلسطین مسلمان کے پاس تھا تو انہوں نے ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہایا، لیکن آج ان کے پاس ہے تو ہر طرف خون کی ندی بہہ رہی ہے۔ نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے کہا کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب کا کردار سب سے اہم ہے، لہٰذا ہر جگہ مکتب کا قیام عمل میں لانا اور ان مکاتب میں اسلامی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کی طرف سے جبر کے ساتھ بچوں کو ایسے اعمال پر مجبور کیا جا رہا ہے جو دین و ایمان اور عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے عقیدہ توحید اور رسالت پر پوری زندگی قائم رہیں۔ اس موقع پر جمعیت علماء بنگال کے صدر مولانا صدیق اللہ چودھری، مولانا عبداللہ معروفی، استاد دارالعلوم دیوبند مولانا عقیل قاسمی، صدر جمعیت علماء مغربی یوپی وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اور مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری نے اجلاس کی نظامت کی۔ انہوں نے سیکریٹری رپورٹ پیش کی جس میں جمعیت کے اہم خدمات کا تذکرہ کیا گیا۔ اپنے خطاب میں جمعیت علماء ہند کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے جمعیت کا نصب العین مسلمانوں کی تمام شعبہ حیات میں مذہبی رہنمائی ہے۔ ازیں قبل انہوں نے سابقہ کارروائی کی بھی خواندگی کی۔ مشہور شاعر احسان محسن نے جناب رسالت مآب میں عمدہ نعت پیش کی۔ ازیں قبل ایک اہم تجویز میں اسلام و فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و اشتعال انگیزی پر گہری تشویش ظاہر کی گئی اور اسے گاندھی اور نہرو کے ہندوستان کے لیے شرمناک قرار دیا گیا۔
تجویز میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ چیزیں ملک کے برسر اقتدار پارٹی کے اہم ذمہ داروں کی طرف سے فروغ دی جا رہی ہیں۔ معمولی سیاسی مفادات کے لیے نفرت کا زہر اس قدر گھول دیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے اور کالج کے طلبہ تک اس وبا کا حصہ بن گئے ہیں۔ کی ایک مثال ممبئی ٹرین میں کالج کے طلبہ کے ایک گروپ کے ذریعے ایک مسلم خاندان کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور نیک نامی کے حوالے سے جمعیت علماء حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ خود احتسابی سے کام لے اور نفرتی تقاریر اور ہیٹ کرائم کی روک تھام کے لیے ایک ٹھوس اور مؤثر لاہی عمل وضع کرے۔ نیز لا کمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت کو سماجی و اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے۔ ملک کے مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی، میڈیا اور سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس منافرتی ماحول کو ختم کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ فلسطین میں جاری نسل اور قتل عام پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مجلس منتظمہ نے تمام ممالک بالخصوص امریکہ، برطانیہ اور ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ وہ قابض حکام کو اسلحہ اور گولہ بارود کی برآمدات بند کرے جو ان کی فوج اور دہشت گرد اسرائیل آباد کار فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھروں، ہسپتالوں، اسکولوں، مساجد، گرجا گھروں اور ان کے تمام املاک کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو ریاست اسرائیل کو اسلحہ اور سیاسی مدد فراہم کرتی ہیں وہ اس نسل کشی میں برابر کی شریک ہیں۔ نمبر 2، بین الاقوامی فوجداری عدالت اور دفتر استغاثہ فوری طور پر فلسطینیوں کے خلاف بین الاقوامی جرائم کے ذمہ دار اسرائیلی اہلکاروں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرے اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کرے اور فلسطین میں خون خرابہ اور قتل عام کے لیے اسرائیل پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے اور نقصانات کا ہرجانہ وصول کیا جائے۔ اجلاس میں سال گزشتہ کئی اہم شخصیات کی وصال پر گہری تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ ترانہ جمعیت قاری احمد عبداللہ رسول پوری نے پیش کیا۔ تحریک صدارت مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک نے پیش کرتے ہوئے مولانا محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے نام کی تائید حاصل کی۔ جن شخصیات نے تجاویز پیش کی اور کلیدی خطاب فرمایا ان میں مذکورہ شخصیات کے علاوہ مولانا عبداللہ معروفی، استاد دالم دیوبند اور مولانا عمر شامل ہیں۔ اس موقع پر مولانا عمر کی کتاب مکاتب دینیہ کی اہمیت کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ قبل بدھ کی دیر شام تک جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملی و ملکی مسائل پر کھل کر بحث ہوئی۔ دونوں اجلاس عاملہ و منتظمہ نے شریک ہونے ارکان مجلس عاملہ میں مذکورہ شخصیات کے علاوہ مولانا رحمت اللہ کشمیر، قاری محمد امین راجستھان، مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا مفتی جاوید اقبال، ڈاکٹر مسعود احمد اعظمی، مولانا رفیق مظاہری، مفتی راشد اعظمی، مولانا قاری شوکت علی، حافظ ندیم صدیقی، مولانا بدر الدین اجمل، حاجی محمد ہارون، مولانا محمد ناظم، مولانا حبیب الرحمن الہ آبادی، حاجی محمد حسن مدراس، مولانا منصور احمد کاشفی مدراس، مولانا ابراہیم کیرالہ، مولانا عبد القادر آسام، حافظ سید عاصم عبداللہ، مولانا عبد القدوس پالنپور، حافظ عبید اللہ، مولانا غلام قادر کشمیری، مولانا کریم اللہ خان، قاری محمد ایوب اعظمی، مفتی شمس الدین، مولانا یحییٰ کریمی وغیرہ شامل تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ پوری بات اور جو باتیں مجلس منتظمہ کے پروگرام میں آئیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔